نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے بھی منکر ہے، کہتے ہیں ہم تین کو نہیں مانتے، ایک کو مانتے ہیں. تو میں کہا ایسے واسطے اسی تینوں بندہ ہی نہیں مانتے، باقی تو بہت دور کی بات ہے، ہماری نظر میں تو انسان ہی نہیں ہے. چونکہ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ آج سے تقریباً کوئی 10 15 20 سال پہلے جو جانور پیدا ہوئے ہیں چند، یہ انہوں نے نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کیا ہے. ورنہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ سنیوں کے بڑے اکابر ہوں یا شیعوں کے ہوں یا دیوبندیوں کے یا اہل حدیثوں کے ہوں، آپ کسی بھی پرانے مولوی کو اٹھا کے کسی بھی مسلک کے، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک کی 4 شہزادیاں ہیں. اور میں اگلی بات بتاؤں، اگر یہ نہ بھی لکھتے تو تب بھی 4 ہی تھی، چونکہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. کسی فرقے کے مولوی کا ماننا ضروری نہیں ہے. کتنے ہیں جو نبی کا غیب نہیں مانتے؟ نہ منن جائیں پہاڑ میں، لیکن جب قرآن میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا عالم اللہ ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے، اللہ عالم الغیب ہے، وہ کسی کو یہ غیب ظاہر نہیں کرتا، مگر جب رسولوں پہ راضی ہو جائے تو رسولوں پر غیب کو ظاہر فرما دیتا ہے. تو آپ کوئی نہ بھی مانے، کوئی مولوی، کوئی مسلک، کوئی فرقہ، سانو تو ہاسا ہوں بھی ہے بے وقوف پھر دے جے بھی جنہاں نو قرآن ہی سمجھ نہیں آیا. جب رب کہتا ہے کہ میں جب ربیوں پہ راضی ہوتا ہوں تو ان نبیوں کو غیب دیتا ہوں، کہ مولوی پاہمیں مننے چاہے نہ مننے، جدو رب نے دیتا ہے من. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اسی طرح کسی مسلک اور فرقے کا بندہ نہ بھی مانے تو پھر بھی میرے نبی کی 4 شہزادیاں ہیں. سمجھ آ رہی؟ چونکہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. لیکن اس کے باوجود یہ جتنے مسالک کے لوگ ہیں، یہ دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان سب کے جتنے بڑے اکابرین گزرے، ان سب نے لکھا ہے نبی پاک کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا مجھے بتائیں سارے حضرات. 4 شہزادیاں. یہ جو آج کل اور 10 20 سال سے یہ بگڑے ہوئے لوگ، یہ جنہوں نے امت میں فتنہ، فساد اور تفرقہ پیدا کیا، یہ لعنتی لوگ جن کے نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ ان کی نماز پوری ہے، نہ وضو سیدھا ہے، نہ ان بے حیاؤں کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں میں نبی کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتا. تو میں کہتا تینوں مسلمان کون مانتا ہے؟ سٹیج والے بول سکتے ہیں، آپ بالکل موبائلوں کی زیارت چھوڑ کے بات سنیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے. اہل علم اگر شوق سے سن رہے ہیں تو جو باقی میرے جیسے بیٹھے ہیں تو اسی بھی تو غور دے نال بیٹھو نا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ بات؟ تو اس واسطے یہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک 4 شہزادیاں ہیں. اور میں آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں، نبی پاک کی بیٹیاں ہوں یا اپنی بیٹی ہو، ان کے ساتھ جو دشمنی رکھے یا پسند نہ کرے، یاد رکھو قرآن مجید بتاتا ہے بیٹیوں کو ناپسند کرنے والی علامت یہ مسلمان کی نہیں، یہ کافر کی علامت ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا اس کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں کہا قرآن دے وچ ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. فرمایا کافروں کو جب پتہ چلتا تھا کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کا منہ ہی کالا ہو جاتا تھا، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت شاہ صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، فرمایا منہ ہی کالا ہو جاندہ سی. میں کہ اللہ نے پیلا نہیں آکھیا، نیلا نہیں آکھیا، کالا ہی کیوں آکھیا ہے؟ میں کہا جے بیٹیاں دا منکر کالا ہوندا تے پھر کالا ہی ہوندا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے نا. 5 کلو کا سر اقدس ہلا کے گزارا نہ فرمائے، ذرا سبحان اللہ فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر مجھے اگر اجازت دیں حضرات علماء و سادات تو میں خطیبانہ لہجے میں جملہ دہرا دوں. میں کہا جڑا اپنیاں دھیاں دا منکر ہوے تے یہ کالا ہوندا ہے، تے جڑا نبی دیاں دھیاں دا منکر ہوے او کڈا کالا ہوندا ہے؟ یہ ماننا پڑے گا. یہ تو قرآن نے بتایا ہے کہ جو نبی اپنی بیٹیوں کا منکر ہو جائے یہ علامات کفر میں سے ہے اور اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. نبی دیاں دھیاں دا منکر ہوئے تو منہ چٹا ہوئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو وہ کالا ہوتا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی. خدا ایسے کالوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اہل سنت کے روشن چہروں میں ہمیں جگہ عطا فرما دے.